بتاتے ہیں یہ ہمارا خنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی. آثار بتا رہے ہیں کہ عمارت اردو دانے کیسے سلیس میں کیا بولا؟ آثار بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی. اس کے کھنڈر بتا رہے ہیں. کھنڈر دکھا رہے ہیں اونچا مکان کا. اچھا جی، لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. This is para number 8 and we were on ayat number 129. جی بتا دیں پلیز. 129 ختم ہو گئے. 129 ہم نے ختم کیا تھا، رائٹ. وی اسٹارٹ فرام 130 پیج 250. ٹھیک ہے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون. وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم اللہ ول آلسو آسک. اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انہوں جنات سے اللہ تعالیٰ اور ان جنات سے اور ان انسانوں سے جو شیطان صفت ہیں ان کو ایڈریس کر رہے تھے. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی جنات. اللہ تعالیٰ از ناؤ ایڈریسنگ جنات اونلی. At that time Allah will also ask, O assembly of jinns and man, نہیں اس میں بھی mankind بھی ہیں, and mankind, do not there come to you Rasuls from amongst you who proclaim to you my revelations and warn you about the meetings of this day. پھر انسان جنات سے اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ایک کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب تک انسان پیدا نہیں ہوئے تھے اس دنیا میں اس وقت جنات تھے اور جنات میں بھی پیغمبر آئے تھے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے. کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، دس مینس کہ جو انسانوں میں سے پیغمبر آئے، پروفٹس آئے، انہوں نے جنات کو بھی تبلیغ کی، جنات کو بھی بتایا اباؤٹ دا ریولیشنز، اور اس میں سے جنات مسلمان ہوئے اور انہوں نے آگے جنات میں تبلیغ کی. سورہ جن میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں پورا بڑی ڈیٹیل سے اس کے اندر ہے کہ جنات نے سنا. جنات تو اڑتے پھرتے ہیں نا فضا میں، تو دے ہیئر اٹ. اور وہ کہیں کوئی میسج دے رہے ہوں اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، یا کوئی پیغمبر دے رہا ہو، تو وہ جس زمانے کے بھی جنات ہوتے ہیں دے یوز ٹو ہیئر دیٹ، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم نے ایسی ایسی بات سنی ہے اور اس پہ ہمیں اگر ان کے دل کو لگتی تھی تو وہ عمل کرتے تھے، کچھ نہیں عمل کرتے تھے. تو بات یہی ہے کہ انسانوں اور جناتوں میں اللہ تعالیٰ نے رائٹ پاتھ پہ گائیڈ کرنے کے لیے جنات بھی بھیجے تھے جو انسانوں سے پہلے آئے تھے. لیکن انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد سے صرف اور صرف انسان پیغمبر آتے تھے، پروفٹس آتے تھے، اور ان کی باتیں وہ جنات پک اپ کر لیتے تھے، سن لیتے تھے، بیکاز دے کین موو اراؤنڈ فریلی، ہوا میں وہ اڑ سکتے ہیں، تو وہ سن لیتے تھے اور وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تبلیغ کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ میں نے اس طرح کی بات سنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دے آر گڈ اینڈ بیڈ جنس. شیطانوں کے پیروکار بھی جن ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بھی جن ہیں, نیک جنس ایز ویل ایز بیڈ جنس. سو اسی طرح انسانوں میں آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ بہت اچھے بھی انسان ہوتے ہیں, بہت نیک بھی انسان ہوتے ہیں, اور بہت شیطان صفت. ہم تو انہیں یہی کہتے ہیں نا شیطان جیسے ہیں بالکل, اس کی دیکھو اس کی حرکتیں بالکل شیطان جیسے ہیں. کی بات کرو تو don't get the feeling کہ وہ human beings. ہاں نہیں, اس لیے کہ وی نو اٹ, وی کانٹ سی دیم نا, ہاؤ کین وی تھنک اباؤٹ دیم ایز پریوں کا ہیومن کوئی بینگ. ذکر پری آپ کے ساتھ پری بھی ہوتی ہے. At that time Allah will also ask, O assembly of jinns and mankind. This is page 50, Yasmin. Did not there come to you Rasuls from amongst you who proclaim to you my revelations and warn you about the meeting of this day? They will reply. اس وقت جب اللہ تعالیٰ یہ کس وقت پوچھیں گے؟ قیامت کے دن, جس وقت ان کے سامنے تمام دنیا کی مخلوقات, تمام دنیا کی مخلوق ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگی. اس میں انسان بھی, جنات بھی, اور اس میں جانور تک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے جو شیطان صفت انسان اور جنات ہیں ان سے پوچھیں گے کہ میری نشانیاں نہیں آئیں, میری ریولیشن نہیں آئی تھی تمہارے پاس, پروفٹ نہیں آئے تھے تمہارے پاس جو تم نے ان کو نہیں مانا. اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. They will have to accept it. They will have to say, and what they will say, yes they. کہتے ہیں کہ رسول پاک مسجد میں تلاوت کر رہے تھے تو جن گزر رہے تھے. یہ سورہ جن میں ہے نا, ہاں سورہ جن میں ہے پورا. جن آگے اور انہوں نے بیٹھ سنا نہیں بیت تو کیا لی, لیکن انہوں نے جا کے اپنے جنات کو بتایا کہ ہم نے اس طرح کا کلام سنا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ پورا انہوں نے سنا. میسیج انہوں نے آگے پھیلایا. ہاں انہوں نے وہ میسیج آگے پھیلایا اپنے جنات میں. Yes they did. We bear witness against our own souls. اس وقت ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اس کے بجائے کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں ہم نے اپنی سولز کے ساتھ زیادتی کی, ہم نے اپنے آپ زیادتی کی. آئے تھے ہمارے پاس پروفٹس بھی آئے تھے, پیغمبر بھی آئے تھے, میسیجز بھی آئے تھے, آپ کے کتابیں بھی آپ کی آئی تھیں, مگر ہم نے نہیں ان کو مانا. ہم نے اپنی سولز پہ خود ظلم کیا. ہم نے Today this worldly life has deceived them, but on that day they will testify against their own souls that they were indeed unbelievers. وہ اس دنیا میں تو وہ انکار کر سکتے ہیں, اس دنیا میں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. اس دنیا میں تو وہ انکار کرتے رہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے تو ان کے پاس کوئی اور بات کچھ انکار نہیں کر سکیں گے. they will have to accept the truth کہ یس اللہ تعالیٰ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے, اپنے خلاف وہ وٹنس بنیں گے کہ ہاں آئے تھے, پیغمبر آئے تھے, آپ کا میسیج بھی آیا تھا, ہم نے سنا بھی تھا, مگر ہم نے نہیں مانا. So they were in their own soul that they were indeed unbelievers. That is because your Rabb would not destroy towns without just cause while their residents were unaware. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں بستیوں کو, ملکوں کو تباہ نہیں کرتا اس بغیر کوئی میسنجر بھیجے ہوئے. اگر وہ نان بلیورز ہیں, اگر وہ گناہ گار ہیں, اگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں, تو میں ان میں سب میں نے بھیجے ہیں میں وارن کرنے والے, اپنے میسنجرز, اپنے پروفٹس ہر بستی میں بھیجیں. اس کے بعد بھی نہیں مانے تو جب تباہ کیے ہیں میں نے, پوری بستیاں, پوری قومیں میں نے تباہ کی ہیں. بغیر یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ جی وی ور اناویئر, وی ڈڈنٹ نو, ہمارے پاس تو میسیج نہیں آیا تھا آپ کا. تو اس کو ان کے یہ کہنے کے لیے کوئی بات نہ رہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا پہلے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر, ہر بستی کے اوپر جہاں وہ لوگ غلط کر رہے تھے, ٹرانسگریس کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے نان بلیورز تھے, گناہ کر رہے تھے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر بھیجے. پھر بھی نہیں مانا تو پھر ان پوری بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. All will be awarded ranks according to their deeds and your Rabb is not unaware of what they do. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو جو بھی کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کے مطابق رینک ملے گا. جس نے جتنی, یہ نہیں ہے کہ بھائی اس نے اتنی زیادہ نیکی, ہم یہ سوچیں اچھا جنت تو پھر ایک ہی ہوگی. جس نے بہت نیکیاں کی ہیں
اس کو بھی جنت ملے گی، اور جس نے کم کی ہیں اس کو بھی جنت ملے گی، تو پھر کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو ان کے رینکس الگ الگ ہوں گے، جیسے کوئی میجر ہوتا ہے، کوئی کرنل ہوتا ہے، کوئی بریگیڈیئر ہوتا ہے، کوئی جنرل ہوتا ہے، تو جس نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی ان کے درجے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جنت کی بھی جانے کتنے درجے ہیں کہ ہم حساب نہیں لگا سکتے، اور اتنی بڑی دنیا ہے کہ زمین سے آسمان تک بھی آپ جتنا وہ دیکھیں کوئی جنت کی کوئی انتہا نہیں، اور اس میں بھی درجے ہیں، جس نے جتنی نیکیاں کی ہیں۔ جیسے جنت الفردوس اور جنت ہم سنتے ہیں، جنت الفردوس وہ اعلیٰ جنت ہے جو بے انتہا نیک لوگوں کو ملے گی، اور جنت ہم اس کے نیچے والے درجے والوں کو، لیکن اس میں بھی رینکس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو میں بھی میں ان کو جتنی انہوں نے اچھے ڈیڈس کیے ہیں اسی کے مطابق ان کو ان کے ریوارڈز دوں گا۔ All will be rewarded ranks according to their deeds and your Rabb is not unaware of what they do۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ ویسا ہی ریوارڈ دوں گا جیسے تم نے دنیا میں کیا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے معلوم نہیں، میں ایک ایک چیز دیکھ رہا ہوں تم نے دنیا میں کیا کی ہے، کیا کرتے رہے ہو دنیا میں، اور میں ایک ایک چیز، I am not unaware of what you are doing in this world. I will reward you according to your deeds. If you have been good, if you have done good deeds, then you will be recording accordingly. If somebody has done more, he will be rewarded more or better, اور جس نے کم کیا اس کا رینک جو ہے اس کے نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ is not unaware of what they do. Your Rabb is self-sufficient, Lord of mercy. If he wants, he can destroy you all and replace you with others as he pleases, just as he raised you from the offspring of other people۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں مہربان بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں، بے انتہا رحم کرنے والا ہوں، لیکن اگر نافرمانی جو قومیں کرتی ہیں میرے ساتھ، اور تم بھی اگر نافرمانی کرو گے، میں تم سب کو ختم کر کے، میں اس پہ بات پہ قادر ہوں، میں مالک ہوں، میں دوسری قوم پیدا کر سکتا ہوں جو زیادہ اوبیڈینٹ ہو میری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر وہ ڈھیل دیتا جاتا ہے، لیکن وہ پھر وارن کر رہا ہے کہ میری اگر میں چاہوں تو تم سب کو تباہ کر دوں اور تمہاری جگہ دوسرے میں لوگ لے آؤں who are more obedient۔ Lord, if he wants, he can destroy you all and replace you with others as he pleases, just as he raised you from the offspring of other people۔ ایسے ہی میں پیدا کر سکتا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو، تمہارے ماں باپ تھے، باپ دادا تھے، سب کچھ ہے، ایسے ہی میں ان کو پیدا کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ایسے میں دوسری قومیں بھی تم کو تباہ کر کے دوسری قومیں پیدا کر سکتا ہوں۔ انما توعدون لات وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں surely what you are being threatened with must come to pass and you can do nothing to frustrate it۔ جو میں نے کہا ہے کہ جس سے تمہیں میں وارن کر رہا ہوں قیامت سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے سے، that will definitely come، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ جیسے ایک بڑا حاکم کہتا ہے this is my command، یہ میرا حکم ہے، اس کو کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو چینج کر سکے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس سے میں تھریٹن کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، میرے نبی تمہیں تھریٹن کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، وہ وقت آ کے رہے گا، وہ مشکل وقت گھڑی تم پہ آ کے رہے گی۔ او محمد tell them, O my people, if you don't listen to me, do whatever you want and I'll do whatever I deem right, you will soon find out who is to gain the reward of the hereafter. Rest assured that the wrongdoers will not get salvation۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب تم کہہ دو، تم ایک جیسے بار بار اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا کہ تم صرف تم ان کے کیئر ٹیکر نہیں ہو، تم ان کے گارجین نہیں ہو، تم ان کا دل نہیں بدل سکتے، تمہارا کام میسج پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بھی یہ سارا وارننگ دے کے ایک اپنی حکم اپنا دے کے کہ میرے حکم کو، میری مرضی کو، جو میں نے فیصلے کیے ہیں اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ او محمد tell them, O my people, if you don't listen to me, do whatever you want and I'll do whatever کہہ دو کہ جو تم کر رہے ہو میں نے تمہیں بتا دیا، جو تم کر رہے ہو وہ تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو، اور جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں کروں گا۔
کیونکہ میں وہ رائٹ پاتھ پہ ہیں اور تم غلط پاتھ پہ ہو، لیکن تمہاری مرضی ہے، نہیں مانتے تو تم کیے جاؤ جو تمہیں کرنا ہے، جو مجھے کرنا ہے وہ میں کروں گا. which I deem right. You will soon find out who is to gain the reward of the hereafter. اور جلد ہی تمہیں کوئی وقت نہیں جاتا. یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کسی کو 70 سال عمر ملی، 80 ملی، 90 ملی، 100 ملی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی نا، وہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پھر بھی پوچھیں گے ہم کتنے وقت اس دنیا میں رہیں. کوئی کہے گا کہ ایک دن لگتا ہے، ایک دن ایسا لگتا ہے. اب ہم اپنے سوچ لینا، اپنے بچپن کی باتیں، اپنی جوانی کی باتیں، اپنے بچوں کا بچپن، ہمیں سب ایسا یاد ہے جیسے کل کی بات ہو. ہمیں لگتا ہے ارے اتنا وقت گزر گیا، اتنی ایج ہماری ہو گئی، اتنا ٹائم گزر گیا. تو ہمیں جب یہ اس وقت لگتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ہم جا کے جب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنے وقت دنیا میں رہے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بہت تھوڑے وقت رہے. کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا لگتا ہے کہ کچھ گھنٹے ہی ہم گزار کے آئے. ہم یہاں کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں and soon after you will soon find out who is to gain reward of the hereafter. Rest assured that the wrongdoers will not get salvation. تم کسی کو جو wrong doers ہیں ان کو salvation نہیں مل سکتی، ان کو نجات نہیں مل سکتی. یہ سمجھ لو کہ جو جس نے کیا ہے اس کا پھل اس کو مل کے رہے گا. اچھا کیا ہے ریوارڈز ملیں گے، اچھا نہیں کیا تو پنشمنٹ ملے گی. بیکاز اس دنیا میں چاہے آپ کو پنشمنٹ بہت زیادہ ملے نہ ملے، وہ کہتے تھے ہمیں تو دیکھو، ہمیں تو اللہ ہم پہ اتنا مہربان ہے، ہمیں تو اتنا فلرش کر رہے ہیں، ہماری بزنسز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے وہاں تو لڑکوں کو ہونا تو بہت بڑی اپنی دولت سمجھا جاتا تھا نا. تو بیٹے بھی ان کے ہوتے تھے، وہ بڑے شان سے سر اٹھا کے چلتے تھے کہ ہمارے تو بیٹے بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہم زیادہ اچھے ہیں کہ یہ زیادہ اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرتے جاؤ جو تمہیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہہ دو ان سے کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ، ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو واٹ یو ڈیم رائٹ اینڈ آئی ول ڈو واٹ آئی ڈیم رائٹ. جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں کروں گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں وہ تمہارے کیے کا بدلہ مل کے رہے گا. اینڈ یو ول ناٹ گیٹ اینی سیلویشن. اگر تم نے غلط کام کیا یو ول ناٹ گیٹ اینی سیلویشن. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من يشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اچھا اب ذکر ہے مشرکین کا. وہ کیا کرتے تھے؟ they set aside a share from that which Allah has created of their produce and their cattle, saying this is for Allah. So they pretend that this is for our shurakas. وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے، ایک حصہ چھوٹا سا حصہ اللہ کا کر دیتے تھے اور باقی جو وہ ان کے اپنے بتوں کے لیے جو زیادہ حصہ ہوتا تھا وہ اپنے بتوں کے لیے کر دیتے تھے. Deities that they assigned as partners of Allah. Their shuraka share does not reach Allah, but the share of Allah is given to shuraka. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ بے ایمانی کرتے تھے، جو اللہ کا حصہ جو چھوٹا حصہ رکھا ہوا ہوتا تھا اس میں سے اٹھا کے اپنے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے. لیکن اگر کسی کی غلطی سے
بتوں کے حصے میں سے کچھ اللہ کے حصے کی طرف رکھ دیتا. اپنے مندروں میں اور ان میں جا کے وہ الگ الگ اپنا جو بھی پروڈیوس ہوتا تھا اور وہ چیزیں ہوتی تھیں وہ یوں حصے کر کے رکھ دیتے. تو جیسے ہی ان کے بتوں کے سامنے کا کوئی کم کر دیتا تو جلدی سے اللہ کے حصے میں سے اٹھا کے اس میں سے ڈال دیتے تھے. اللہ کا حصہ کیا تھا؟ وہ غریبوں مسکینوں کو دیا جاتا تھا. اور باقی جو اپنے بتوں کے لیے حصہ رکھتے تھے وہ جناب ان کے جو وہ وہاں پہ ان کے مندروں کو چلانے والے ان کی عبادت گاہیں اس کو چلانے والے ہوتے تھے وہ عیش کرتے تھے. اس کے اوپر وہ سب ان کو جاتا تھا کیونکہ بت تو ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا. Their shuraka share does not reach Allah, but the share of Allah is given to shuraka. Evil is their judgment. Their shuraka has induced the mushrikeen to kill their own children. یہ آگے آ رہی ہے بہت امپورٹنٹ چیز. وہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ جانوروں کے گوشت میں سے بھی اور ان کی پروڈیوس بھی جو ہے اس میں سے بھی وہ یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا, یہ ہم اللہ کے بندوں کو غریبوں کو دیں گے اور یہ ہم ہمارے بتوں کے لیے ہیں. تو اس میں سے اس کو زیادہ حصہ رکھتے تو اسے کمی نہیں ہونے دیتے تھے, البتہ اللہ کے حصے میں سے کمی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی ان کی ایول از دیئر ججمنٹ, ان کی ججمنٹ جو ہے بے انتہا ایول ہے. اب ذکر آتا ہے their shurakas have induced many mushrikeen to kill their children in order to ruin them and confuse them in their religion. اب کیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ عجیب عجیب بات تھی. بیٹیوں کو تو ہمیں معلوم ہے زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ان کے لیے بڑی شرم کی بات تھی کہ بیٹی ان کے ہاں پیدا ہو جائے, اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے تھے, اس کو فوراً زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بچی کو. اور یا پھر وہ یہ کہ وہ بہت سارے ان کا یہ بلیف تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ہم بیٹیاں کیسے رکھ سکتے ہیں, تو لہٰذا بیٹیوں کو وہ مار دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے ان کے جو شرکا تھے جو ان کے غلط ان کو راہ دکھانے والے تھے انہوں نے ان کو یہ بتایا to kill their children in order to ruin them and confuse them in their religion. If Allah wanted they would not have done so. Therefore leave them and what they invent. اچھا اب کیا بھی کرتے تھے کہ بیٹوں کو بعضے جو غریب ہوتے تھے بیٹا بھی پیدا ہوتا تھا تو اس کو مار دیتے تھے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے بھائی, اسی وقت مار دو تو اچھا ہے. یا یہ بہت سے لوگوں میں یہ تھا کہ اگر 10 بیٹے ہو جائیں ایک کے بعد ایک, کسی کے ہاں ہوتی تھی بہت اولادیں ہوتی تھیں, 10واں بیٹا جو ہے وہ بتوں کے سامنے لا کے ذبح کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے یہ اب ان بتوں کا حصہ ہے, انہوں نے ہمیں 10 بیٹے دلوائے تو اب یہ جو ہے یہ 11واں بچہ جو ہے یہ پھر بتوں کے سامنے اس کو لا کے ذبح کر دیتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ بہت ہی ریلیجس کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی غلط انہوں نے چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا. ان کے جو شیطان ہیں ان کو انہوں نے یہ راستے دکھائے ہیں اور ان کو یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو صحیح وہ سمجھتے ہیں اور وہ اسی کے اوپر برس سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو یہ اتنی غلط ان کے ہاں رسمیں تھیں اور ریلیجس بلیفس تھے. Therefore leave them and what they invent. These mushrikeen say that such and such cattle and crops are reserved in the name of such and such temple and no one should eat except those whom we permit. پھر کیا تھا, عجیب ان کے طریقے تھے. پھر کیا تھا کہ بھائی یہ جو کھیتی ہے, یہ جو کھیتی یا سامنے یہاں سے وہاں تک کی کھیتی ہے, اس میں جو کچھ پروڈیوس پیدا ہوگی اس کو کوئی نہیں کھا سکے گا, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, وہ بس صرف چھوڑ دی جائے اسی طرح سے, وہ وہیں ختم ہو کے خراب ہو جاتی تھی. مگر یہ کہ اس کو کسی کو, لیکن اگر ہم کسی کو اجازت دے دیں تو وہ اس میں سے لے سکتا ہے. اب یہ اپنی مرضی پہ نہ رکھا, اللہ کی مرضی جو ہے دینے والا تو اللہ ہے. اللہ کی جو مرضی تھی اس کو انہوں نے اپنی مرضی بنا لیا تھا کہ جب ہم جس کو ہم اجازت دے دیں گے وہ تو ان کی پروڈیوس کھا سکے گا اور جس کو ہم اجازت نہیں دیں گے وہ ان کی پروڈیوس نہیں کھا سکے گا. جی منافق تو وہ ہے, مشرک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے, اور منافق وہ ہے جو ظاہر بات کچھ اور کرتا ہے دل میں اس کے کچھ اور ہوتی ہے. جھوٹ بولے آپ کے ساتھ, ہپوکریٹ از اے منافق. اور مشرک وہ ہے جو نان بلیور ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا. دس 2 different things all together, بالکل ڈفرینٹ ہے. These mushrikeen say that such and such cattle and crops are reserved in the name of such and such temple and no one should eat except those
whom we permit. یہ کیٹل کا یہ گوشت، ان جانوروں کا گوشت اور اس یہ فصل جو ہے جب تک ہم اجازت نہ دیں اس کو کوئی نہیں اس میں سے کھا سکتا. This is what they used to say. In fact, these restrictions they themselves have imposed. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے نہیں ان کے اوپر لگائی تھی. وہ جو مشرکین اور جیوز جو تھے، جو ان کے یہاں رسمیں تھیں، وہ کہتے تھے یہ ہمارا ریلیجن ہے، یہ ہمارا ریلیجس بلیف ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں ان کے اوپر یہ امپوز کی یہ ریسٹرکشن، انہوں نے خود یہ اپنے اوپر امپوز کر لی ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر یہ اپنے آپ یہ اختیار کر لی ہیں. Then there are some animals which they have prohibited from riding or carrying loads, and there are still other animals over which they do not pronounce the name of Allah. پھر عجیب تھا کہ کچھ جانوروں کے اوپر کہتے تھے بس بھائی اس کو ہم سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے گاڑیاں تو تھیں نہیں، تو وہ جانوروں کے اوپر لاد کے، خچر تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کے اوپر لاد کے لے کے جایا کرتے. کچھ جانوروں کو وہ کہتے تھے کہ نہیں بس ان کے اوپر کوئی سواری نہیں لے جا سکتی، ان کو چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دیتے تھے ان کو جنگلوں میں. اور اس کے علاوہ بھی کہتے تھے اور ان کے اوپر ان کو ذبح بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر اللہ کا نام بھی ہم لے لیں. جوز تو اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن یہ کہ وہ کچھ جانوروں کو کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہیں یہ ان کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی سواری کرے گا، نہ اس میں کوئی سامان ادھر سے ادھر ہم اس پہ لے جا سکتے ہیں. اور نہ ہی کچھ جانور ایسے تھے جن کے اوپر کہتے تھے کہ اللہ ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا اللہ کا نام لے کے، ان کو چھوڑ دیتے، وہ خود ہی مرتے تھے، یوں نہیں ان کو ذبح نہیں کرتے. They have falsely attributed all these things to him. انہوں نے بالکل غلط اللہ کی طرف سے گھڑ لی ہیں یہ چیزیں. اللہ did not advise them to do so. So soon he will punish them for what they have been inventing. Allah Ta'ala is watching everybody. Allah Ta'ala is watching you all, and soon you will be punished for your invention, for your wrong inventions, for your wrongdoings. You will soon be punished. And Allah Ta'ala sab ko jante hain. He's aware and he knows everything. They also say what is in the wombs of these cattle, especially reserved for our males and forbidden to our females, but if it's stillborn then they can all share. اب یہ ایک عجیب و غریب بات تھی. وہ کہتے تھے اگر کسی ہماری اونٹنی کے یا کسی بھی جانور کے پیٹ میں کوئی وہ ہے میل ہے تو وہ صرف مرد کھا سکتے تھے، اور اگر کوئی اسٹل بورن ہے تو پھر اور مرد، عورتیں اور مرد سب کھا سکتے. اسٹل بورن پیدا ہو، مردہ بچہ پیدا ہو تو سب کھا سکتے ہیں، اور زندہ میل پیدا ہو تو صرف مرد کھائیں گے. اور وہی میل اگر اسٹل بورن پیدا ہو تو پھر سب کھا سکتے ہیں، عورتیں اور مرد سب کچھ کھا سکتے ہیں. He will punish them for their attribution of such superstitions to Allah. پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہ اتنی غلط باتیں انہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں ریلیجن کے نام پہ. They've been attributing all this to Allah's commands and attributing it to their religion, کہ this is what Allah has told us to do and these are our religious beliefs. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس پہ بہت سخت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک چیز بتا رہے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ soon I will punish them. I'm watching you all, and the time will soon come when you will stand in front of me and you will be punished for what the wrongdoings that you did, and for the good that you have done you will be rewarded. Superstitions, surely he is all wise, all knowing. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وائز زیادہ کون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے باخبر کون ہوگا زیادہ. اللہ تعالیٰ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ knows all, he is all knowing and all wise. Actual losers are those who kill their own children foolishly without knowledge and forbid food for which Allah has provided them, falsely ascribing prohibitions to Allah. پھر اللہ تعالیٰ یہی کہ اسی کو سمرائز کرتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، کہ جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں، جو کھانا کسی کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر حلال کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتایا کرنے کو، تو they'll soon be punished for that without knowledge. ان کو کوئی نالج نہیں ہے، جھوٹ بات کرتے ہیں یہ. Falsely attributing prohibitions to Allah, certainly they have gone astray and are not at all rightly guided. کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح راستے پر نہیں ہے. They are not rightly guided, they are on the wrong path.
They will soon come to know that they were on the wrong path. When they come in front of us on the day of judgment, we'll tell them what they have been doing, what wrongs they have been committing, and what wrongs they have been attributing to Allah. کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا, اللہ نے زبردستی ہر غلط چیزیں اختیار کی ہوئی تھیں اور ان کو اپنا ریلیجن کا نام دیتے تھے کہ ہمیں اللہ نے منع کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں they'll soon come to know what was wrong and what was right. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹ از ہی who has created. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بتا دو ان کو کہ it is he who has created all kinds of plants, trellised and untrellised, palm trees, field crops with produce of different kinds, olive trees, pomegranates, similar in kind yet different in variety. Each of their fruit they ripen and give away its due on the day of its harvest. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو یہ ان کی غلط باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ پھل میں نے پیدا کیے ہیں, تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو انجسٹلی کوئی چیز حرام نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سارا کچھ پیدا ہی تمہارے لیے کیا ہے. لک اراؤنڈ یو کہ جو کچھ میں نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے, اور پھر بھی تم کسی چیز کو حرام کر دیتے ہو, کسی چیز کو حلال کر دیتے ہو. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اپنے ارد گرد پھلوں ہی کو پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد, ان کے گوشت کا, پروڈیوس کا, ہارویسٹ کا ذکر کرنے کے بعد پھلوں کا اور ان کا ذکر کرتے ہیں جو کھانے کی دوسری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ بیلیں ہیں جن میں سے خوشے لٹک رہے ہیں, کچھ سیدھے درخت ہیں ان میں سے کسی پوموگرینیٹ سے مختلف چیزوں کے سارے پھلوں کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے, اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ ملتے جلتے بھی ہیں مگر ٹیسٹ میں ڈفرینٹ بھی ہیں ان کے. جیسے اب ہم نے کل ہی بات کی تھی کہ آپ ایک اورنج کو آپ دیکھ لیجئے, اس میں اورنج بھی ہے, موسمی بھی ہے, کینو بھی ہے, سنترا بھی ہے, لیکن شکل میں دیکھیں اورنج کلر کے ہیں مگر اس میں ٹیسٹ میں سب کے ٹیسٹ میں فرق ہے. Yet different in variety, each of their fruit they ripen and give away its due on the day of its harvest. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. یہ مکے کی زندگی میں یہ نہیں حکم آیا تھا کہ اپنی ہارویسٹ میں سے کتنا دو غریبوں کو. یہ جب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مستقل ریولیوشنز تو آتی رہی تھیں, تب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ اتنا تمہیں اپنی پروڈیوس میں سے غریبوں کو دینا ہے. جیسے اب ہم اپنے زکوٰۃ دیتے ہیں, سال گزرنے کے بعد ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارے پیسے میں سے اللہ نے ہمیں دیا ہے نا یہ پیسہ, اس پیسے میں غریبوں کا بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس جیسے پیسے ہم دیتے ہیں اسی طرح ہارویسٹ کا بھی حکم ہے کہ تم جس وقت تمہاری رائپ ہو جائے, ہارویسٹ تیار ہو جائے, فصل کاٹو تو اس میں غریبوں کا حق بھی دو. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ غریب آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ فصل کٹ رہی ہے کہیں, تو بیچارے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ان کی مرضی تھی دینے والوں کی, جس کو جو جی چاہتا تھا دیتے تھے, اور نہیں جی چاہتا تھا تو انہیں ڈانٹ کے بھگا بھی دیتے تھے. بعض دفعہ راتوں کو کاٹتے تھے چپکے ہو کے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, لوگ مانگنے کے لیے نہ آ جائیں. تو لیکن دینے والے دے بھی دیتے تھے, ان کی مرضی پہ تھا کہ کس کو کتنا دے دیں یا نہ دیں. لیکن مدینہ میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنا تمہارے پروڈیوس میں سے اتنا غریبوں کا حق ہے اور ان کو تمہیں دینا لازمی ہے. On the day of it, do not be extravagant. Surely he does not love the extravagant. پھر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو منع کر رہے ہیں, ایکسٹرا ویگنس کو منع کر رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ. تو ایکسٹرا ویگنس مت کرو, جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دینے کا, غریبوں کو دینے کا. اگر ہم دیتے رہیں جتنا ان کا حق بنتا ہے تو ایکسٹرا ویگنس کی نوبت ہی نہیں آتی. سب کے پاس ہوتا ہے, سب سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. He does not love the extravagant. Of the animals you have, some are of transportation and some are small for consumption.
eat of that which Allah has provided for you and do not follow the footsteps of shaitan, surely he is your open enemy. اب اللہ تعالیٰ یہ پھر بتا رہے ہیں جانوروں کے بارے میں کہ کچھ جانور بڑے جانور ہیں جن پہ تم بیٹھتے بھی ہو، سواری کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، سامان اپنا ان پہ رکھ کے لے کے جاتے ہو، اور ایسے بھی جانور ہیں جو بالکل چھوٹے قد کے ہیں، جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں، گائے ہیں، ان سے تو چھوٹی ہیں نا، بڑے جانوروں سے، گھوڑوں سے اور اونٹوں سے، ان سے تو چھوٹے ہیں، تو وہ تمہاری کنزمپشن کے لیے میں نے پیدا کیے ہیں، تو تم اس میں سے ان کا گوشت کھا سکتے ہو. Do not follow the footsteps of shaitan, surely he is your open enemy. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان جو ہے، اس کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کرو، تم غلط راستے پہ چل جاؤ گے اگر اس کو فٹ سٹیپ کو فالو کرو گے. ثمانية أزواج من الزان اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب بات کیٹل ہی کی ہو رہی ہے، وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کچھ پہ تم سواری کرتے ہو، کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو، اور کچھ جو چھوٹے جانور ہیں ان کا گوشت تمہیں کھانے کی ہم نے اجازت دی ہے. ٹیک 8 heads of cattle. اب اللہ تعالیٰ مختلف کیٹل کی مثالیں دے کے بتا رہے ہیں. اے پیئر میل اینڈ فیمیل، اے پیئر آف شیپ اینڈ اے پیئر آف گوٹ فار ایگزامپل اینڈ آسک دیم of these has he forbidden you the males. اب وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی اس میں سے میل کا ہم جانور نہیں، میل کا ہم نہیں گوشت کھا سکتے، کسی کا کہہ دیتے ان کی فیمیل کا ہم گوشت نہیں کھا سکتے. تو آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا تھا کہ میل کا جو ہے گوشت تم پہ حرام ہے اور فیمیل کا گوشت تم پہ حلال ہے. فیمیلز اور واٹ اٹ کنٹینز ان دا وومز آف دا فیمیلز، جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر اس کے پیٹ میں جو اگر وہ ہے میل ہے جانور تو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر ڈیڈ میل پیدا ہو تو عورتیں اور مرد سب کھا سکتے ہیں. تو یہ عجیب عجیب طرح کی باتیں تھیں کہ تم نے یہ کیا کہا ہے کہ ان کے ووم میں جو ہے کنٹین دا وومز آف دا فیمیل، واٹ از کنٹین ان دا وومز آف دا فیمیل. آنسر می بیسڈ آن نالج ناٹ سپرسٹیشن. if what you say is true، مجھے بتاؤ، سچی بتاؤ. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے پوچھو صحیح کہ یہ لاجک تم نے کہاں سے اختیار کی، کیا اس کی لاجک کے پیچھے ہے کیا بات، کس وجہ سے تم نے یہ اختیار کیا ہے، اس کا کچھ مجھے سمجھاؤ تو صحیح، اس کی لاجک تو اس کی مجھے بتاؤ تاکہ میری بھی سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے. جو کچھ بھی یہ غلط باتیں کہتے ہیں ان کی صرف سپرسٹیشنز ہیں اور یہ بیس نالج پہ بیس نہیں ہے، ایبسلیوٹلی سپرسٹیشنز ہے. لائک وائز آسک دیم اباؤٹ اے پیئر آف کیمل اینڈ اے پیئر آف کاؤز. Of these has he forbidden you the males, females, or what is contained in the wombs of the female. اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑے جانوروں کا اور جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم کیمل کو لے لو، کاؤز کو لے لو، ان سے پوچھو کیا ان کے کسی فیمیل کے ووم میں اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے کہ اس میں میل ہوگا تو پیدا ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، اور فیمیل ہوگی تو عورتیں بھی کھا سکیں گے، اور اگر مردہ میل پیدا ہوا تو عورتیں اور مرد سب کھا سکیں گے. Who has given you this؟ کیسے، کہاں سے تم نے اختیار کیا؟ ان سے پوچھو تو صحیح، یہ کس لاجک کے بنا پہ تم لوگ یہ کہتے ہو. If they answer then ask them. اگر وہ جواب دیتے ہیں تو کہو were you present when اللہ، وہ تو ظاہر ہے ان کا جواب تو یہ ہوگا، وہ تو یہی کہتے تھے نا ہمیں اللہ نے منع کیا، یہ ہمارے ریلیجن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں if they answer you of course they will say yes، ہمیں اللہ نے ہمیں بتایا تھا، تو ان سے یہ کہو were you present when Allah gave you these commandments؟ کیا تم موجود تھے، تم گواہ تھے، تمہارے سامنے تم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ یا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کے سامنے تم موجود تھے، اس وقت تم موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، جب یہ کمانڈمنٹس دی تھیں. if not then who can be more unjust than the one who forges a lie against Allah so that he may mislead mankind without any knowledge.
اس سے برا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کہ آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا بھی نہیں ہوتا، افسوس کی بات ہے، وہ کہتے ہمیں پتہ ہے قرآن میں یہ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہے یا نہیں ہے، مگر بڑے رسوخ سے کہہ دیتے ہیں لوگ اپنی بات کو صحیح ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے، ہمارے بھی بہت لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ انہیں افسوس کہ انہیں صحیح نالج نہیں ہوتا بھی ہے لوگوں کو جو عالم دین ہے، نوئنگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ صحیح باتیں بتاتے ہیں، لیکن جو غلط باتیں ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بہت ہی زیادتی کرتے ہیں اور ان کو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ who can be more unjust than the one who forges a lie against Allah so that he may mislead mankind without having any knowledge? Surely Allah does not guide the unjust people. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں unjust لوگوں کو، جو غلط لوگ ہیں ان کو میں گائیڈ نہیں کرتا اور میں گائیڈ نہیں کروں گا ان کو، انہیں leave them alone. If they want to be misled, if they want to go on the wrong path, let them go. Forget about them. میں بھی ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو ان کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں ان سے اور ان کو بالکل اس کو سوچنے سمجھنے کی ان کی طاقت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ Surely اللہ تعالیٰ does not guide the unjust people. جو لوگ ایسے غلط باتیں، جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف گھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا، میری طرف سے وہ جائیں جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں چلیں، لیکن eventually they'll come and stand in front of me on the day of judgment and then I'll tell them what they were doing, what wrong they were committing, and they will be punished accordingly. جی سوری جو بچہ پیدا نہیں ہوا تھا جانور کا، ہاں، وہ اگر مردہ پیدا ہوتا تو وہ عورتیں مرد سب کھا لیتے تھے، اگر میل پیدا ہو تو صرف مرد کھاتے تھے، اور میل زندہ پیدا ہو تو مرد صرف کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ اسی طرح سے اگر میل مردہ پیدا ہو، بعد بچہ ڈیڈ بھی اسٹل بورن بھی تو ہوتا ہے نا، مردہ اگر پیدا ہو گیا جو میل تو اس کو سب کھا سکتے تھے۔ تو عجیب انہوں نے ہمارے لیے تو حرام، بالکل مردہ جانور ہمارے لیے حرام، یہ تو ان کا ذکر ہے نا، ان کی رانگ ڈوئنگس کا ذکر ہے نا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ الْخِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ اچھا، یہ میں بتا دوں تھوڑا سا کہ مدینے میں جب آ گئے تھے مسلمان تو ان کی پروڈیوس جو تھی، جو کھیتوں سے جو پروڈیوس ہوتی تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا تھا، جیسے زکوٰۃ کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جو نہروں سے کھیتی باڑی کرتے تھے اس کا 20th پورشن ان کو اللہ کے نام دینا ہوتا تھا، ہر 100 جو ہے سمجھو 20واں حصہ ان کو اللہ کے نام دینا ہوتا۔ اور جو بارش سے جن کی فصلیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو انپریڈکٹیبل ہوتی ہے نا، بارش ہو نہ ہو یا بارش غلط ہو جائے، ان کی فصلیں ختم ہو جائیں، ان کو صرف 10% دینا ہوتا تھا، تاکہ ان کا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ بالکل اس پہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر اپنے پروڈیوس اگا رہے ہیں، تو جن کے پاس نہریں ہیں، دریا ہیں، ان کو تو مستقل پانی مل رہا ہے، تو ان کے لیے 20th حصہ ان کا مقرر تھا اور باقیوں کے لیے 10th کا شیئر اللہ کے نام دینے کا تھا۔ او محمد tell them, I did not find in what has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, except that meat of an already dead animal, or running blood, or the flesh of swine, pig meat. These are unclean or profane meat,
on which a name of other than Allah has been invoked. Even so, if anyone is forced by extreme necessity, intending neither disobedience nor transgression, you will find your Rabb forgiving. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کلیئرلی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فوربٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز حرام نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا، ساری کائنات، یہ سارے جانور، یہ پھل، یہ پھول، یہ درخت، یہ ساری دنیا، یہ ایون پہاڑوں کے اندر معدنیات جو ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوربٹ نہیں کیا تمہیں. ان کی باتوں پہ ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسگریس کر رہے ہیں، دے آر ٹرانسگریسرز، یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. if we are doing wrong then it is by Allah that we are doing it. اگر اللہ ہی نے ہمیں بتایا غلط و صحیح کرنے کو، سب کچھ ایٹریبیوٹ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، which was very wrong. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو کہ I did not find in what has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat except the meat of an already dead animal. مردہ جانور کا گوشت حرام ہے. کیوں؟ اس کی لاجک ہمیں پتہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی لاجک ہے ہر چیز میں؟ کیونکہ اس کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اور وہ پھر گوشت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ڈیڈ اینیمل کی اجازت نہیں ہے کھانے کی، یا بلڈ کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ بلڈ کا بھی کچھ وہ کھاتے ہوں گے، وہاں پہ پیتے تھے، بلڈ بھی پیتے تھے. رننگ بلڈ اور دا فلیش آف سوائن، اور پگ کا جو ہے میٹ جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. For these are unclean or profane meat on which a name of other than Allah has been invoked. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مرا ہوا جانور ہے، ظاہر ہے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت. اور اسی طرح اور بھی اگر جانور جن کے اوپر یا جو اور چیزیں بھی، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ان کو قرار دیا. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چیز حرام نہیں ہے. Even so, if anyone is forced by extreme necessity, intending neither disobedience nor transgression, you will find your Rabb forgiving. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اگر مجبوری کی حالت، آپ کسی ایسی جگہ ہیں، جیسے ہم نے اس دن بھی ہم نے کیا تھا، ایسی جگہ ہے جہاں کچھ نہیں ہے کھانے کو، اور یو آر اسٹارونگ، آپ کی زندگی اور موت کا سوال ہے، تو آپ یہ جو فوربیڈن چیزیں ہیں جو حلال نہیں بھی ہیں، اس کو بھی آپ صرف اتنا کہ آپ سروائیو کر سکیں، اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کی مرضی ڈس اوبیڈینس نہیں ہو اللہ کی. آپ یہ نہیں کر رہے کہ نہیں میں تو کھاؤں گا، بھائی نہیں مل رہا ہے یہاں سب کچھ، ہم تو یہ گوشت کھائیں گے، ہمیں تو نہیں، ہم کہاں تک جی سکتے ہیں بغیر اس کے گوشت کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مرنے والی حالت ہو تمہاری، تب تمہیں اجازت ہے کہ تم